جا رہا ہوں, میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, کسی نے اسپانسر بھیجا مجھے, تو میں نے کہا چلو یار وہاں عزت کرے گا. تو آپ کو پتہ سٹار لوگ جب کوئی مشہور ہو جائے تو وہ اس کو کوئی کہے نا میں آپ کا فین ہوں تو وہ مر جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے. تو میں نے اس پہ اعتماد کیا کہ میں نے وہاں شیر جان میرا ایک دوست ہے, بخاری کینٹ میں رہتا ہے, میں نے کہا جب تک وہ ساتھ ہوگا میں اجوا ہوٹل میں ہی ٹھہرنا, اس میں ہی بیٹھنا ہے ہم نے. وہ کھانا پبلک میں بیٹھ کر ہم نے کھایا, ویڈیو بھی اس کی موجود. وہاں کسی کو ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا, کہتا آپ نہیں پتہ یہ مشہور لوگ بڑے پیسے لے کر آتے ہیں, میں نے اس کو بلایا آپ ویڈیو نہ بنائیں, آپ تصویریں نہ بنائیں. میں ہس کے کیا بہ نے لکھاں دیتے نے جی, اتنے ہوٹل دے وچ گواہ نے سارے لوگ. تو وہ پھر سارے لوگ یہ باہر جاندہ سی تو وہ چوری بناتے تھے ویڈیو اور پکچریں میرے ساتھ. پر شیر جان کو میں نے اس کو بولا کہ میرا دوست ہے, آپ کیوں نہیں بنانے دیتے اس کو. یعنی میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ پاگل تھا, جیسے شراب بھی نہیں کرتے. میں پھر اس لیے اوائڈ کر گیا کہ یہ پینڈو لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ چلو ان کی بولی میں جانتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. مگر جب ہوٹل سے اس نے بولا نا کہ میرے گھر ڈیرے پہ چلیں, میری جو والدہ ہے وہ آپ سے ملنا ہے, تو وہ ڈیروں پہ تو نہیں نا والدہ ہوتی, وہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے وہاں. اگر والدہ تو پھر گھر لے جاتا مجھے, وہ ڈیرے پہ مجھے لے کر گھوڑے دکھائیں پہلے. ابھی 1 منٹ میں بیٹھا ہوں تو 8 سے 10 لوگ گنے والے جو باہر سے نقاب پوش آئے, اندر آ کر سبھی انہوں نے اتار دیے. اور 6 فٹ قد تھا ان کا, اور راجے اور عباسی کہتے تھے, یہ پنڈی کی ان کی بولی تھی. اور وہ 6 فٹ قد اور سفید سبھی کے رنگ, اور کسی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور کسی کی نہیں تھی, کسی کی شیپ بڑی ہوئی تھی. تو اس طرح کا ان کا رویہ تھا, اور انہوں نے ویڈیو بنا کر مجھ سے اپنی مطلب کا بیان لیا, اور اس طرح چہرے پہ تھوڑی سی سیاہی لگا کر پھر اس کے بعد وہ دھوئی صاف کی, انہوں نے خود صاف کرائی, اور پھر جو ہے نا وہ تحریر پہ سائن کرائے, اور میرے پاس ورڈ اور ATM کارڈ یہ وہ سارا کچھ لیا. اب جو کہتے رہے میں اپنے ایڈمنٹ سے اس کو فون پہ رام سے جو گن پوائنٹ پہ وہ کہتے رہے میں کہتا رہا ہوں. اچھا, اس وقت جو ویڈیو ان کے پاس ہے, ابھی تک انہوں نے وہ ریلیز کیا ہے نہیں؟ ابھی تک کوئی نہیں ریلیز کی, اور ابھی تک حکومتی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان سے میرے وہ جو سارے سامان کاغذ ہیں اور چینل کے پاسورڈ ہیں وہ ایکوائر کریں, موبائل ایکوائر کریں, اور ان کے ریکوری جو ڈالیں. اچھا, یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ خوف زدہ یقیناً انسان ہوتا ہے, گھبرا گئے, یا وہ جو آپ کی مسکراہٹ, وہ انداز, وہ اب وہ نظر نہیں آ رہا, پریشان ہے اس وقت سے اب تک, تو کب تک آپ کو تسلی ہوگی کہ وہ جو آپ کا انداز جو سوشل میڈیا پہ بڑا لوگ پسند کرتے ہیں وہ نظر آئے گا؟ جی انشاءاللہ یہ 5 اپریل تک تو پابندی ہے جلسوں کی, تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر پابندی نہ لگی تو انشاءاللہ میں جلسوں میں اسی طرح. تو اگر دیکھیں غازی صاحب, آپ صحافی معاشرے کی آنکھ ہیں, آپ لوگ بہت دبنگ ہیں, آپ بھی نہیں جس طرح ڈرتے. تو میں نے بھی یہ پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ بلیک میلنگ کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. اچھا, اس کی کوئی وجہ سمجھ آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا کوئی انداز, کسی کے خلاف بات کرنا, کیا ہوا؟ دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا پہ تانے مانے لوگوں نے خود ہی تصویریں جو ہیں پیش کر دی ہیں, ویڈیو پیش کر دی ہیں, ان کے پیچھے کتنی بااثر لوگ ہیں, بااثر شخصیات ہیں, اور ان کے پکچریں لوگوں نے پیش کر دی ہیں. یہ تحقیقاتی اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اب وہ ویڈیو دیکھیں, وہ چاچا شکور صاحب جو آتے ہیں یوٹیوب چینل پہ, اس پہ نے بتا دیا کہ یہی لوگوں نے مجھے بھی مارا تھا ادھر دبئی آ کر. تو یہ سبھی تصویریں ویڈیو کے تانے بانے جو جس سے ملتے ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ ان سب کو اس کیس میں لایا جائے اور ان سے تحقیقات کی جائے کہ اس کے پیچھے کیا تھے آپ کے مقاصد. یہ آپ کو کیسے خیال آیا جس طرح آپ کا انداز, یہ ٹک ٹاک اور ایک بالکل مختلف انداز, اس میں مزاح کا پہلو بھی, اور اس طرح تو اس پہ ظاہر لوگ پھر ہسدے بھی نے, انجوائے بھی کرتے ہیں, کس طرح تمہیں خیال آیا تسی انداز اپنایا ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਆਂਦੀ, تو میں ایک دن تقریر کر رہا سا تو اگے لال شرٹ پا کے دوست بیٹھا سی کوئی, تو وہ لگا سی میسج تے چیٹ کرن, تو منڈیاں دی عادت موٹر سائیکل تے بھی چیٹ کرتے رہندے نے, اکھاں بند کر کے بھی. میں انہوں کہا اوے میرا چن جانو آئی ایم مسجد, انہوں کہا جانو آئی ایم مسجد, میں مسجد میں کہ میں کیا لال شرٹ تے آن کر میں تیری کلاس لاواں گا, انہوں کہا جانو آئی ایم مسجد. وہ پوری دنیا چٹ ہو گیا لفظ. تو یعنی میرے کہنے کا اس کو مقصد تھا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو مسجد سے باہر جا کر اس کو کر لینا, اس کو بولا ابھی میں مسجد میں. اچھا,
تو اس کے بعد سے پھر لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ یہ بلانا شروع بس وہ اب تو جانو کیا ہے, اب تو وہ کوئی سیلفی لگاتا ہے, جانو آئی ایم ود ناصر مدری. اچھا, اس کے بعد سے یہ زیادہ یہ جی شروع ہو گیا. بالکل. اچھا, آپ کے وکیل صاحب بیٹھے, میں ان سے بھی آگے بات کروں گا. جو دوسری طرف سے ہے الزامات, وہ کچھ اور لگائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے, ابھی تک اسے کنفرم نہیں ہے کہ جی کوئی پیسے کا لین دین تھا. دوسرا جو شخص ہے جس نے ایک مرکزی ملزم ہے جو آپ کے وکیل صاحب نے بتایا, اس نے زبان قبل رضوان نام ہے, جی رحمہ اللہ ملا گجر جو ہے جو ان کو فون کالز کرتا رہا تھا اور جنہوں نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا, اس نے پری ریسٹ بیل کروا رہی ہے لاہور ہمارے ایڈیشنل سیشن جج ہیں رفاقت علی قمر صاحب, ان کی عدالت سے. ٹھیک ہے, وہ مرکزی اس میں, جی وہ اس میں ان کا مرکزی کردار ہے, وہ سارے لوگوں کو اور یہ سارے پروگرام کو پلان کرنے والا بھی وہی تھا. اب اس نے وہ کچھ اور الزام لگاتا ہے, وہ کہتا ہے جی دم کرنے کی وجہ سے آئے تھے اور پھر پتہ نہیں کس طرح ہم نے ان کو پکڑ لیا اور بڑی عجیب حالت میں, اور ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, اور یہ الزام لگاتا ہے. دیکھیں, آج تو پہلا یہ میرا سوال ہے کہ میرے سے واٹس ایپ پہ کال پہ بات ہوئی, مجھے اس کا اصل نام بھی یاد نہیں تھا. میں نے وہ رضوان ملا جو ادھر سنا لوگوں سے ہوٹل سے, اس نے بولا تو وہی میں نے یاد رکھا. اگر ان کے پاس کوئی بھی ثبوت ہیں تو وہ ان کو تحقیقاتی اداروں کو پیش کرنے چاہیے. دوسرے نمبر پہ کوئی پیسے مجھے دیے, کوئی لالچ دیا, تو وہ بھی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی پیش کریں. اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کا بھی اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پہلے عوام کے سامنے لاتے. یہ جب میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور عوام کو حقائق بتا دیے, اور آج کتنے دن گزر گئے, اور جو لوگ پہلے پکڑے گئے انہوں نے حکومت کے آگے ایکسیپٹ بھی کریا, ان کی تصویریں بھی سامنے آ گئی کہ ان کا کس کے ساتھ تعلق ہے اور کس کی وجہ سے, کن کی عقیدت میں آ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے, یہ سبھی سامنے ہے. جو لوگ اس طرح کے دبنگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیمس شخصیت کو اس طرح کے کاموں سے تباہ نہیں کرتے, یہ زندگی لگ جاتی ہے نام بنانے میں. میرا مطالبہ ہے تحقیقاتی اداروں سے کہ ان سے جو ثبوت ہے وہ ان کے سامنے لائیں. اچھا, آپ کو کوئی خوف نہیں کال ڈیٹا نکلوا لیا جائے؟ ظاہر اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہوئی ہوگی بیچ میں. اگر کال ڈاٹے پہ کوئی بات ہوتی ہے تو میں واٹس ایپ پہ ایف آئی آر کراتا, میں وہ سم کا نمبر دیتا, میرے پاس وہ ثبوت ہوتے کہ میری ان لوگوں سے اتنی باتیں ہوتی ہیں. اگر ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہے تو یہ پورے پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, وہ ڈیٹا سامنے لے کر آئے. یعنی جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ گھروں کی خواتین تھی, ان کے ساتھ اکیلے کمرے میں آپ رہے, اور وہ تو میں نے پریس کانفرنس میں کر دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ثبوت ہے, میں تو ان کے گھر کو جانتا ہی نہیں, میں تو ڈیرے کو جانتا ہوں. ڈیرے پہ گیا ہوں, اس کے پہلے میرا شناختی کارڈ سم والا میرے پاس, گاڑی ٹریکر والی میرے پاس, موبائل جو ہے لوکیشنیں, زندگی میں ایک دفعہ ادھر کی مجھے لوکیشن نکلوا دیں جو ڈیرا ہے ان کا, جو ڈنگا روڈ ہے اس پہ, تو میں پھر بھی جو ہے اپنی سزا اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں. کچھ ثابت تو کریں. اور اتنے دنوں بعد یہ تانے بانے فری ریسٹ بیل کرا کے یہ بیان دے دیا ہے. اگر یہ غیرت کا مسئلہ تھا تو پھر وہ مجھے واپس کیوں آنے دیتے؟ اب آپ کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے؟ کوئی کسی قسم کا خوف؟ یہ تو میرا حکومت سے مطالبہ پہلے دن سے ہی تھا کہ میں نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے, مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے, مجھے سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے. یہ حکومت کا فرض ہے, اپنے شہری کی حفاظت کریں. اچھا, آپ اپنی تقریروں میں کچھ لوگوں کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے تھے, کسی کا کہ جی کسی کے دم درود کا انداز یا اس طرح, تو وہ لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں جی, پوری دنیا نے تانے بانے ان لوگوں سے ملا دیے ہیں. میں انشاءاللہ تحقیق جب میرے سامنے آئے گی اداروں کی کہ آپ کے مجرم یہ ہیں اور ان کا یہ موقف ہے, پھر میں انشاءاللہ موقف دوں گا کہ یہ کام کس نے کرایا. اچھا, چند جملے جو آپ کا انداز لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا, کوئی 1-1.5 منٹ کا میرے دیکھنے والوں کے لیے, جو ناظرین ہیں ہمارے, ان کے لیے. وہ سب سے زیادہ جو مشہور ہوا تھا کہ کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ, سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ, تے ہون میں کہا ہن موٹر سٹ جے نا تے بندہ چاچے گھر پانی بھرن جائے, دوجی بار بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی ہے. یہ ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سال آ جے, چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی. اے میری انداز لوگاں نوں پسند ہے. ٹھیک, یعنی وہ اخلاقیات دا جڑا وہ درس دینا لوگاں نوں کہ مل جل کے رہو, ایک تھوڑی تھوڑی چیز بھی ونڈ کے کھاؤ, جتھے بیٹھو ایک دوسرے نوں جناب جی اپنے تو نیچا نہ سمجھو. کوئی چیز تہاڈے کول زیادہ ہے تے تسی اونوں شیئر کرو, تقسیم کر کے کھاؤ. یہ ساڈے پہلے وڈیاں لوگاں دا اخلاق, مدینے والا اخلاق سی, کیونکہ حضور نے کہا سی کہ مہاجرین آئے نے انصارو, انہاں نال چیزاں تقسیم کر لو. اچھا, کتوں تسی تعلیم حاصل کیتی اور کدوں یہ شروع کیتا
खिताबत और जी बाकायदा मस्जिद। हाँ जी। मैं अरसा जो है ना 10-12 साल की उम्र से शाम शुरू किया था ये तबलीग का। यहाँ काने में भी मस्जिदों में खिदमत की और पूरे मुल्क में फैसलाबाद में 7 साल जुमा पढ़ाया, समुंदरी में साल पढ़ाया, गुजरांवाला में पढ़ाया, लाहौर में पढ़ाया, कसूर में। मैं तकरीबन इस 2000 तकरीबन 10 से ज़्यादा फेमस हुआ हूँ। जब ये यूट्यूब का दौर आया ना, तो मोबाइल का दौर ये 2000 में चला, तो तब से जब ये सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे मुझे सुनने लग गए लोग। फिर उसके बाद जब ये व्हाट्सअप, ये ईमो, स्नैपचैट ये सारे चले, तो फिर घर घर जिसके पास मोबाइल था वहाँ नासिर मदनी था। तो ये आप खुद सारा ऑपरेट करते हैं? ये इतने, मतलब मैं भी इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, ये टिकटॉक नहीं, मेरा तो पहले आज 15 मार्च को जो मैं चैनल लामा नासिर मदनी ऑफिशियल बनाया, वो उससे पहले एक चैनल 3-4 महीने चला। वो जब वो जंग का माहौल पैदा हुआ तो मेरा चैनल उड़ा दिया यूट्यूब ने, वो मैंने बयान पाकिस्तान के हक में दिया जब। तो दूसरा ये 15 मार्च पिछला गुजरा, तो मैंने साल में ये लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल बनाया। अभी उसके 2 करोड़ से कुछ थोड़े से व्यू ज़्यादा हैं। तो मैंने पहले कोई चैनल नहीं, सभी लोगों ने चैनल बनाए, आइडियाँ। मेरी फेसबुक के नासिर मदनी के नाम से एक आईडी थी, और टिकटॉक पे लोग खुद उसमें क्लिप निकाल के डालते थे। उनकी आइडियाँ, मेरी तो एक कोई भी आईडी है टिकटॉक पे नहीं। ये लोग ही सारा कुछ करते रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कभी जो है ना किसी को ये नहीं कहा भी मेरी वीडियो ना बनाएं। जब ये ख़राब करने लगे थे तब मैंने इनको रोका था कि अगर आपने पूरी तकरीर नहीं अपलोड करनी तो मेरी तकरीर ना, क्योंकि कुछ ज़ाहिर है बगैर उसके आगे पीछे से बीच में से लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर लोग इतराज़ मदनी साहब के चुटकुले बयान करते हैं, जो है वो पामाल कर रहे हैं मेंबर पर। मगर गाजी साहब, आपको इस जरिए में ये पैगाम देता हूँ कि आपने दूसरे उलमा भी सुने, मौलाना तारिक जमील साहब कितने अजीम नाम है, ये सारे उलमा इकराम तबलीग करते हैं। वो भी अपनी तकरीर के दौरान किसी टाइम अपनी ज़ाती मसला या दोस्तों का कोई ऐसी बात कि उनके मुंह पे भी हंसी आ जाती है और सामीन भी हंस पड़ते हैं। तो ये सारी उलमा कोई ना कोई हंसी मजाक में बात कर जाते हैं, मगर हाईलाइट मुझे कर दिया। अच्छा, वो ज़्यादा आपका अंदाज वो है, शायद तो उससे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अच्छा, ये अब जो ज़ाहिर है जब इस तरह होता है, कोई वाक़या हो जाता है, फिर लोगों में आप इतने मशहूर हैं, तो बहुत सी बातें फिर होने लग जाती हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं होती। हाँ जी। अब मैंने तो आपका घर आकर देखा है, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं इसमें नजर आई कि जी बड़े पैसे लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं जी, तब आते हैं किसी जगह आप बुलाएं तो। देखें जी, वो एक कॉल लीक की किसी ने कि जी उन्होंने 20-25 हज़ार का तकाजा किया है। तो आप देखें कि एक आदमी के साथ एक ड्राइवर है, एक गन मैन है, एक जो है तो उसका मुलाजम है डायरी लिखने वाला, एक उसका जनाब कैमरा मैन है, एक उसका चैनल चलाने वाला है, जो 4-5 मुलाजमों को अफोर्ड कर रहा है और 200 किलोमीटर से फैसले पे जाता है। और आपको पता है कि जो फॉर्चूनर गाड़ी है उसका कितना पेट्रोल लगता आने जाने का, वो आपके सामने 2700 सीसी गाड़ी है। तो अगर कोई 2-4 हज़ार उसमें से मुझे बच जाता है 20-25 हज़ार 15 हज़ार लेकर, तो इसमें कौन सा मैंने जो है ना डिमांड करनी शुरू कर दी। छोटे से छोटे गांव में जाता हूं और आपको पता है गांव की सड़कें इंजने जिमें कुत्ते रजाई पाड़ी होंगी। ये क्या है, ये डिमांड है मेरी। लोग तो लाखों मांगते हैं, आपको पता है नाथ खान लाखों की डिमांड करके आते हैं, मैं लाखों में नहीं। अच्छा, आप कोई मसलक का या कोई इस तरह के या जो भी बुलाए उस पर चले जाते हैं? जी, मेरा ये फैसलाबाद में कैंप सही दरबार है, उस पर तकरीर है पिछले साल की, वो बड़े उन्होंने पैसे फेंके। जफर इकबाल नागरा एमपी साहब हैं, नहीं मैं सभी पे जाता हूँ, मैं किसी मसलक की बात नहीं करता। जहाँ जाता हूँ लोगों को बोलता हूँ कि हमारे लिए मसले राह हज़रत हसनैन करीमैन के नाना जान है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप उनको कॉपी करें। मेरे तकरीर में मियाँ मोहम्मद बख्श की बहुत शायरी होती है, बाबा फरीद साहब की, बाबा बुल्ले शाह साहब की, और जितने पीर बाऊ सुल्तान की शायरी होती है आप देख सकते हैं सभी की। जहाँ से मुझे कोई अच्छी बात मिले, सिख मेरे जुमे में आते हैं। अच्छा। वीडियो मौजूद है। वैसे आपके पसंदीदा कौन है या जिनका अंदाज आपने देखा और उसको? नहीं, मेरे अंदाज का कोई खालक नहीं है। अच्छा। अल्लाह ने मुझे ये अता किया है, मेरे कॉपी करने वाले हो गए हैं, कई होंगे, मगर मैंने किसी की कॉपी नहीं की। अच्छा, बस अब आपने ना क्लोजिंग में अपने अंदाज से जो आपके चाहने वाले उनको पैगाम उसी तरह अपनी तकरीर के अंदाज में सुनाना है, लेकिन बस उससे पहले अब लीगल पोजीशन इस वक्त क्या है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस केस में? लीगल पोजीशन इसमें ये है कि 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो उनके अभी शनाख्त परेड होना बाकी है, और एक जो मुलज़म मरकज़ी इसमें रिजवान है उसने प्री रेस्ट बेल कराई है। तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला है, दीगर जो हमारे फरार मुलज़मान हैं उनको पुलिस ढूंढ रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ जाएंगी। अच्छा, ये एक आम आदमी के साथ होता
تو شاید وہ آپ جو سوشل میڈیا پہ اتنے پاپولر ہیں نا اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ پولیس یا ادارے جو ہے کچھ پھر بھی بڑی تیزی سے حرکت میں آئے, ورنہ اس طرح پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. نسی میں اپنے چاہنے والے چنا دا, میرے مکھنا دا, میرے لال شرٹ بلو شرٹ چنا دا شکریہ ہے کہ انہوں نے فیس بک تے انہاں رد عمل دیتا اور یوٹیوب تے انہاں رد عمل دیتا ہے کہ وہ حکومتی ادارے مجبور ہو گئے ایکشن لینتے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور پنجاب پولیس کا, لاہور پولیس کا خصوصی اور آپریشن پولیس کا خصوصی جنہوں نے فوراً ایف آئی آر درج کی, ایس ایس پی نویس صاحب کا, ڈی آئی جی صاحب کا, آئی جی صاحب کا, کہ جنہوں نے فوراً ایکشن لیا اور انچارج انویسٹیگیشن کو شاہد صاحب کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ فوراً اس پہ عمل, اور ڈی پی او گجرات صاحب کا اور اسد اسحاق ڈی ایس پی صاحب کا جو کھاریاں کے ہیں انہوں نے فوراً مجرم جو ہیں پکڑے ہیں. ہو سکتا میں بھی یہ ٹکٹیں لے کر باہر بھی جا سکتے تھے, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اداروں کا. ابھی تک میں پاکستان کے تمام اداروں سے متفق ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پورے پاکستان میں اداروں کے لیے کام کتنا کیا ہے. میں نے کہا یہ پولیس کی عزت کریں, وارڈن کو سلوٹ ماریں, یہ سڑکوں میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ میرا کام ہے, اور انشاءاللہ مجھے اپنے اداروں سے امید ہے کہ انداز تو نہیں بدلے گا اس واقعے تو بعد نہیں انداز اگر بدلنا ہوندا تے میں جناب اعلیٰ اینی محنت کرنے دی ضرورت کی سی. جتنا میری زندگی ہے وہ اللہ نے میری لکھی ہوئی ہے, میں نے جینا ہے, اور انشاءاللہ جینا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ جیسے تم لوگ کہتے ہو جہاں ظلم وہاں صحافی وہاں غازی, انشاءاللہ جہاں میرے چاہنے والے ہوں گے جس انداز میں مجھے پہلے ملتے اسی انداز میں وہ ناصر مدنی کو پائیں. بہت بہت شکریہ ناصر مدنی صاحب, اور ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ مطالبہ اس طرح ہی دینا انداز کریں کہ میں اپنے چن غازی صاحب نو کہاں گا چن میری من میرا مکھن, تے انہاں نو پیغام دے کہ ایسی شخصیات نو ہاتھ سے تو پہلے ہی سکوٹی دے دینی چاہیے جو عوام چینے فیمس ہوں. جی ٹھیک ہے نہیں جی, آپ نے پیغام بھی سن لیا. تو اپنے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ مدنی صاحب سے کس حد تک متفق ہیں, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر ہم اگلی ویڈیوز میں کوشش کریں گے بات بھی کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.